لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ان کی جو منفی سرگرمی کی وجہ سے کالعدم قرار دیا جا چکا ہے. انٹرنیٹ کی بندش کی بھی اطلاعات ہیں. آزاد کشمیر میں مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ بھی بند ہے اور بڑی پیمانے پر گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں. گرفتاریوں میں اسلحہ، بارود اور باقی چیزیں بھی برآمد ہوئی ہیں. اس حوالے سے یہ جو نوبت یہاں تک کیوں پہنچی ہے، اس کا اصل قصوروار کون ہے، کس نے فیصلے ڈیلے کیے اور کس نے ریاست پاکستان کو منفی پروپیگنڈا کیا، انتشار پھیلانے کی کوشش کی آزاد کشمیر میں. یہ سیاسی انار کی ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے کشمیر بیٹ کرتے ہیں رضوان عباسی آج ہمارے ساتھ ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں. رضوان بھائی صاحب، پہلے تو یہ بات کرتے ہیں ابھی تک کی جو ڈیٹیل آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کو پتہ ہے جھوٹ بھی مکس ہو رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں. حقیقی خبریں جو ہیں اس وقت کی کیا خبریں ہیں پورے آزاد کشمیر سے؟ اچھا خواہش صاحب، سب سے پہلے تو جو جہاں سے آپ نے سٹارٹ پکڑا، کالعدم قرار دیا گیا، جو ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے چیزیں چلیں. گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ جب انٹرنیٹ کی بندش ہوئی اور پھر اس کے بعد جس طرح ایک پولیس کی چوکی پر حملہ بھی ہوا، جو آزاد کشمیر پولیس کے ترجمان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی، تو رات کو اس تصادم کی جو اطلاعات تھیں اس کے بعد ایک نوجوان اس میں جاں بحق بھی ہوا. تو جو صورتحال جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے پیدا کی گئی ہے، بارہا ہم نے دیکھا کہ جب 5 اکتوبر 2025 سے جو ایک معاہدہ ہوتا ہے وفاق کی جانب سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، تو بارہا جو وفاقی وزراء ہیں، بالخصوص جو وزیر امور کشمیر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو عزائم ہیں، جو ہمارے کشمیر کے حوالے سے جو ہماری ہمیشہ سے ایک نرم گوشہ رہا ہے، کمٹمنٹ رہا ہے، اس کو ہم بڑے پازیٹیولی لے کے چل رہے ہیں، اور جو مطالبات جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہیں اس کو منوان تسلیم کریں گے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کس فراغ دلی کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ جو آٹا تھا، جو بجلی تھی، کتنی بڑی سبسڈی ملی، بہت بڑا ریلیف ملا عوام کو. پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا گزشتہ 8-9 مہینے میں جو جائزہ اجلاس ہوتے رہے، بارہا جو وفاق ہے اس کی جانب سے کہا جاتا رہا، آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ ہم تمام تر جو مطالبات ہیں ان کے جو معاہدے کے تحت جو ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا وہ پورے کر دیے گئے. لیکن خواہ صاحب انفارچونیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر وہ لزان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک مرتبہ پھر مذاکراتی عمل کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کا جو رویہ ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تو مذاکرات کے ٹیبل سے بھی دور جاتے رہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح گزشتہ 1 ماہ سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی موبلائز کر رہی تھی ایک بڑے ایونٹ کے لیے، جس طرح سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، نہ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی رجسٹرڈ ہے نہ کچھ، لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں موبلائزیشن کا ایک طریقہ کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد لوگوں میں ایک نہیں، وہ تو ساری ایکٹیویٹی ہم دیکھتے رہے ہیں، ساری چیزیں چل ابھی لیٹسٹ جو میں سمجھتا ہوں. تو ان تمام چیزوں کے بعد جب معاملات کہاں کھڑے ہیں؟ جب 9 جون کی کال تھی اس سارے معاملے کو لے کر، جس طرح جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے موبلائز کرنے کی کوشش کی ساروں کو، تو لاسٹ ویک سے جب وفاقی وزراء گئے، ایک اعلیٰ سطحی جو وفاقی کمیٹی ہے وہ مظفر آباد جاتی ہے، تو ان کی بات کو بھی رد کر دیا جاتا ہے. نہیں، وہ تو ان کی میں بات کروں کہ رویے کی بات ہم اس کے بعد کرتے ہیں کہ وہ کیسے قدغن لگاتے ہیں. جی فلاں جو شخص ہے وفاقی وزیر ہے وہ نہیں بیٹھے گا، فلاں کے ساتھ نہیں. اے پی سی میں پرائم منسٹر نے خود دعوت دی، ساری جماعتیں گئیں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں، سپریم کورٹ باہر انہوں نے شرکت کی، سارے لوگوں نے شرکت کی، لیکن ان کا تو ایک بڑا متکبرانہ رویہ ہو گیا تھا. یہ تو بات ہے. آج فیصل صاحب آپ پی ایم صاحب کے پاس بھی گئے ہوئے تھے، وہاں پر بھی یہ ڈسکس ہوا. جب یہ جو نہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں اس وقت اے جے کے کی جو صورتحال اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم اگر کوہالے کی بات کریں، جو انٹری پوائنٹس ہیں، مین تو جو انٹری پوائنٹس پہ لیا جاتا ہے، انٹری پوائنٹس اس وقت سارے کھلے ہوئے ہیں. جو بڑے شہر ہیں جس طرح مظفر آباد ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جی آزاد پتن کا جو انٹری پوائنٹس ہے وہ بند ہے. بند ہے؟ نہیں، آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ نہیں، ابھی راولہ کوٹ میں ایک جگہ پر جنازہ پڑا گیا سی ایم ایچ کے قریب، وہاں پہ کچھ ایریے کو بند کیا گیا. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری میرپور دوستوں سے بھی بات ہوئی،
جو ٹائنڈ ہلکوٹ کا جو ایک بڑا جو مرکزی جو ایک داخلی راستہ ہے آزاد کشمیر کا، وہ اس وقت کھلا ہوا ہے، کوہالہ اس وقت کھلا ہوا ہے، اور آزاد کشمیر کے جو بڑے شہر ہیں خواجہ صاحب بالکل مظفر آباد، کوٹلی، امن میرپور، بمبر ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. راولہ کوٹ کے کچھ علاقوں میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں ڈیڈ باڈی کو لے کر، جنازے کو لے کر، اور پھر جو ابھی تک گرفتاریاں کتنی ہو چکی ہیں؟ 72 جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، اور کیا اس سے زیادہ ہے؟ خواجہ صاحب اس سے زیادہ ہے. اور آپ تھوڑی دیر پہلے آپ چیزیں وہ چیک کر رہے تھے تو جو مواد اور جو چیزیں نکلی ہیں ان لوگوں سے، وہ جو جس کا جو تانے بانے ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اور پولیس کی ایک جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ترجمان کی جانب سے، تو اس کے مطابق کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واٹس ایپ رابطے ہیں، جو کنٹیکٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اسلحہ ہے، تو یہ چیزیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ پرامن. کچھ جو ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا جی ہم نے یہ کریں گے، جی احتجاج تو شروع ہو گیا، رات کو یہ بیانات آ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ گروپس میں. اچھا پی ایم صاحب کی آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کا بھی میں بتاتا ہوں ذرا. اچھا تو یہ ابھی تو جو احتجاج تو رات کو انہوں نے شروع کر دیا انہوں نے، لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ امپیکٹ کو نہیں پڑا. ٹھیک ہے نا، نہیں پڑا، یعنی کہ وہ بند کر دیں گے. کالعدم تنظیم کو اجازت تو ویسے کسی نے نہیں دینی. اس وقت فورسز بھی بڑی الرٹ ہیں، آپ کے علم میں ساری باتیں. اور پہلی بار ہے کہ 15-16 ہزار کی تعداد میں لوگ گئے ہیں. اس سے زیادہ بھی ضرورت پڑنے پر تو وہ بھی جا سکتے ہیں. پچھلی بار تو دیکھا تھا ہم نے 2-2.5 ہزار لوگ اس طرح گزارا مظاہرہ کیا تھا، یعنی کہ یہ جو کریک ڈاؤن کا موڈ ہی نہیں تھا نا. تو ساری چیزیں تو اس وقت لگتا ہے کہ وقتی دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے. ابھی تو جو ان کی جو رات کو کال دی گئی تھی، جو گرفتاریاں جب ہوئیں، جب وہ تصادم ہوا، مڈ بھیڑ ہوئی مظاہرین اور پولیس پر حملہ کیا گیا، تو ابھی حالات یعنی کہ جو خبریں آ رہی ہیں یعنی کہ بالکل تقریباً نارمل ہیں، لیکن ایک خاص علاقے میں جہاں آپ کو یاد ہوگا جب پچھلی مرتبہ جو احتجاج کی کال تھی، تو یہ جو لوگ نکلے تھے رات کو، انہوں نے اناؤنس کر دی کال کہ آج سے ہمارا یہ جو احتجاج ہے یہ 9 تاریخ نہیں بلکہ آج رات سے شروع ہو چکا ہے. تو اس وقت تک تمام جو اضلاع ہیں بالکل پرامن ہے. یعنی کہ لگتا ہے کہ وہ جو انہوں نے توقع کی تھی، جتنی موبلائزیشن جس کی آپ بات کر رہے تھے سے شروع کی ہوئی تو وہ لگتا ہے ان کی لیڈرشپ کے کچھ لوگ تو ویسے غائب ہو گئے ہیں نا، غائب ہو چکے ہیں، کچھ گرفتار ہو گئے ہیں، کچھ اطلاعات یہی ہیں کہ زیادہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے لوگ. تو یعنی کہ جو ایک توقع کی جا رہی تھی، باہر لوگوں نے ادھر ادھر باہر. حکومت کے حوالے سے چونکہ آج آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، یہ بات میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ پہلے پی ایم صاحب بڑے شربت اور ٹھنڈے پانی اور تواضع، اور لیکن سڈنلی کیا ہو گیا؟ اچھا رضوان بھائی، بڑا آپ نے نازک سوال پوچھا ہے. یہ دیکھنا سیاسی جماعتوں کے جب ہوتے ہیں نا، 2 چہرے ہوتے ہیں، تو پھر کبھی جب امتحان کا وقت آ جاتا ہے نا، کڑا وقت، تو جو میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے رضوان بھائی کہ یہ جو کوئی بھی عہدہ آپ کو ملتا ہے نا، کوئی بھی ذمہ داری، وہ اپنی قیمت ضرور وصول کرتا ہے. تو اب میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. جو ابھی ہم نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، آپ بھی تھے، ادھر ہی تھے آپ تو ان کا ہمیں تھوڑے سے کنفیوز نظر آئے فیصل ممتاز راٹھور صاحب. گو کہ وہ بڑے نلاں ہیں، ظاہری بات ہے. سب سے زیادہ اگر کسی نے مذاکرات کیے ہیں ایکشن کمیٹی کے ساتھ وہ فیصل ممتاز راٹھور ہے، کیونکہ انور الاقصی نے جو کمیٹی بنائی تھی مذاکراتی، اس کے سربراہ بھی یہی تھے. اور ہم نے دیکھا کشمیر ہاؤس کے اندر 20-20 گھنٹے بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، سر کھپاتے رہے. لیکن اس حوالے سے جو وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ شربت پلانے کی باتیں کیا کرتے تھے، تو میرے خیال میں یہ جو ایکشن کمیٹی کے جو زعماء ہیں، ان کا جو ان کو مطالبات منظور کیے گئے نا، انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن غلط کی ہے. ایسے ہی ہے، انہوں نے یہ سمجھا اس کو ریاست پاکستان کی کمزوری پر معمور کیا ہے. صحیح. یہ جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی، یعنی ہر مرتبہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے اور مطالبہ منوا لیں گے، جو بات کہیں گے وہ منظور کرا کے واپس آ جائیں گے. اور شاید پیپلز پارٹی اس بار چاہتی بھی یہی تھی کہ اس بار بھی چلو ختم کرے. پیپلز پارٹی کو تو فائدہ ہوتا ہے نا جی، سیدھی بات ہے نا. یہ تو ہم تش بام ہے نا. پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سرکاری سطح پر تو نہیں بات کرتے، لیکن نان آفیشیل تو ہمارے ساتھ گفتگو سارے ہی کرتے ہیں نا، کہ یہ سیٹیں ختم ہو. پیپلز پارٹی کی تو ایک نشست ہے نا 12 میں سے. یہ تو واضح بات ہے، یہ تو کوئی الجبرا نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن جب کہ ریاست نے پھر یہ کہا کہ یعنی کہ کب تک مانتے جائیں گے، کل کلاں یہ اور ہی کو مطالبہ کر دیتے ہیں وہاں، اب انف از انف، اب رکنا پڑ گیا. اور اس نے اتفاق کہی ہے کہ یہ کام پھر پیپلز پارٹی کے جو قائم مقام صدر ہیں ان کے ہاتھوں سے قلعدم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے. اور پھر فیصل ممتاز راٹھور کی سربراہی میں کابینہ کا آخری اجلاس ہوتا ہے. اور اس میں سے کابینہ کے اجلاس میں سے
وہ منظوری دی جاتی ہے فورسز کی تعیناتی کی. صحیح. اب پیپلز پارٹی بڑے مخبصے ہیں, بتا دوں میں آپ کو, ٹھیک ہے نا. صحیح. اب آپریشن بھی کرنا ہے, ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے, حکومت اپنی مرضی سے لی ہے, ہمیں بنائیں, ہم جمہوری عمل بحال کریں گے, صحیح. ہم چیزیں کریں گے. تو بہرحال یہ تو ساری ایک چلو اچھا رات پولیٹیکل کو آپ باتیں. کو بتاؤں کہ رات کو فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا جو 2 ٹویٹس چل رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑے وائرل ہیں, جس میں ریاستی رٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ ریاستی رٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, تو اس کو بھی بڑا لیا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے, لوگ تنقید کریں گے. صحیح. جب ایک طرف کہتے ہیں جی ہم اس کو شربت پلائیں گے, ہم کھانا کھلائیں گے, تو پھر اگلے دن فورسز چلی جاتی ہیں, باڈی لینگویج کیا تھی crack down پی ہو ایم جاتا صاحب ہے. کی, پی ایم صاحب چونکہ آپ بالکل جڑ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ, اور آپ کے بڑے اچھے کوشچنز بھی تھے. باڈی لینگویج پی ایم صاحب کی تو مجھے بڑی مطلب الارمنگ لگی ہے. نہیں, وہ ان کو کرنا پڑنا ہے. اب دیکھیں نا, ذمہ داری تو پھر جو سول حکومت انہوں نے لینی ہے نا. پھر صحیح. انتظامیہ یہ تو اگر وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول کیا تو ذمہ داری تو ان کو لینی پڑے گی. صحیح. لیکن وہ کنفیوز ہیں میرے خیال میں. جو پیپلز پارٹی کی, مرکزی پارٹی کی جو پالیسی ہے, اس سے بھی انہوں نے بلاول بھٹو صاحب سے بھی ملنا ہے, اس سے بھی لیں گے. صحیح. لیکن کھڑے ہیں بہرحال, بادل نخواستہ ہی صحیح, ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, صحیح. ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن معاملہ مجھے لگتا یہ ہے رضوان بھائی, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں گفتگو کو, کہ اب جو انف کہہ دیا گیا ہے نا, اب کالعدم تنظیم کو کسی نے سرگرمی کی تو اجازت دینی نہیں ہے. کوئی آدمی سڑک پر آئے گا تو اٹھا لیا جائے گا, گرفتار ہو جائے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو 2 ٹوک بتاتا ہوں, اس میں کلیئرنس ہونی چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے. آزاد کشمیر کے ہر شخص کا جو پڑھا لکھا آدمی ہے, جو ان معاملات کو سمجھتا ہے, آزاد جو خطہ بنایا گیا ہے, یہ بڑی حکمت دنائی چودھری غلام عباس کی, خورشید, جناب سردار عبدالقیوم مجاہد اول, باقی جتنی لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کی, بڑی یہ سیاستدانوں نے بنایا ہے, یہ کسی جتھے نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا. صحیح. انہوں نے جو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ریاستی قوت کو, تو یہ خود بند گلی میں خود اپنے رویوں سے داخل ہوئے. اچھا خواہ صاحب, یہاں پہ میں قطع کلامی بات, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے مہاجر نشستوں کو لے کر, کیا وہ جو ہمارے مہاجر مقبوضہ کشمیر سے یہاں پر آباد ہیں پاکستان میں, کیا ان کے لیے نفرت نہیں ہے ان کے دلوں میں؟ میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں لوگ, یار کمال ہے, ہم بھی مہاجر ہیں نا یار. جو ہندو کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ادھر پاکستان میں آئے, ہمارا مقدمہ کشمیر کا ہے کیا؟ ویری انفارچونیٹ. سری نگر اور جموں, سری نگر اور جموں کا رائٹ آف ووٹ ان کا ختم کر دے, ریاست پاکستان ختم کر دے. آزاد کشمیر کے خطے کے لیے تو اتنا بڑا انفراسٹرکچر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو مہاجرین کا مقدمہ ہی کشمیر, 1,00,000 لوگوں کی قربانی کس نے دی ہے؟ وہ تو وہاں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے دی ہے. اور یہ مہاجرین ہے, یہ گھر بار لٹا کے خاندان والوں کو ذبح کرا کے یہاں آئے ہیں. یہ بھول گئے آپ, چودھری غلام عباس کی تاریخ بھول گئے. ان کی بیٹیوں کی آبرو ریزی کی گئی, ان کو ذبح کیا گیا. ایسے تو نہیں ہم اسے بانی آزاد کشمیر کہتے ہیں. ہر جو دفتر ان کی تصویر لگائی ہوتی ہے, وہ مسلم کانفرنس, جب شیخ عبداللہ نے کہا جی میں نیشنل کانفرنس بناؤں گا, وہ ڈٹ گئے تھے. وہ ساری لیڈرشپ, سردار قیوم صاحب ہو گئے, سردار ابراہیم صاحب ہو گئے, راجہ حیدر علی خان صاحب ہو گئے, فتح محمد کریلوی صاحب ہو گئے, سب یہ ڈٹ گئے تھے کہ ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. غازی الہی بخش ہو گئے میرپور کو, انہوں نے کہا جی ایسی کی تیسی, ہم مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس ایک ہی چیز ہے. تو یہ ان کی قربانیاں اگر نکال دی جائیں تو یہ خطہ تو اس کا وجود ہی نہیں بنتا. اچھا اس رائٹ آف ووٹ میں بتا دوں, جو مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ رائے شماری ہوگی سیلف ڈٹرمینیشن کا, جس کا مطالبہ کرتا ہے دفتر خارجہ. آپ بھی دفتر خارجہ کی بھیٹ بھی کرتے ہیں, تو یہ جو بار بار جملہ کہا جاتا ہے کہ ان کو رائے شماری کا, ووٹ کا حق دینا, کہ وہ رائے دیں یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے یا ہندوستان کے ساتھ جائیں گے, ہم ریاست پاکستان ان کا رائٹ آف ووٹ خود ختم کر دیں, تو ہم انٹرنیشنل مقدمہ کیا پیش کریں گے؟ اچھا کہ دوسرا جہالت ہے. دوسرا پہلو خواہ صاحب, ایک تو مہاجرین کے جو دلوں میں ایک وہ جو ایک کشمیریوں کے لیے, آزاد کشمیر کے لوگوں کی نفرت, وہ بھی سامنے آ رہی ہے. دوسری جانب خواہ صاحب, جب پاکستان نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجلی دی, ہمارا پنجاب, سندھ, بلوچستان, KP کے یہاں کے لوگ اس کے مقابلے میں جس طرح بجلی جا رہے ہیں, کس طرح مطلب وہ بھی ایک جو پہلو ہے وہ بھی مد نظر نہیں رکھا جا رہا. نہیں, کفران نعمت ہے, خدا کی قسم. اب قرآن اٹھا کر دیکھیں, بنی اسرائیل کے لوگوں پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس کے عذاب کی بنیادی وجہ یہ ہے, خدا نے من و سلوہ اتارا. مجھے بتائیں کہ آج ہمارا پنڈی جو اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کا بجلی کا بل مفت ہو جائے, اور خدا کی قسم یہ میں بات بتاتے شرم آتی ہے, 3 روپے بجلی ہے تو 80% پھر بھی بجلی چوری ہے. پھر بھی بجلی چوری ہے. یار کچھ شرم, کوئی حیا والی بات ہوتی ہے. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کبھی آپ مطالبہ لے کے آتے ہیں, باہر آئے کہتے ہیں جی مراد کی وجہ سے نا, جو وزیر اعظم صاحب نے آج ایک بات بتائی بڑی زبردست,
کہ امارات کی وجہ شرافیہ کی امارات کی وجہ سے مذاکرات ٹوٹ گئے ہیں. وہ بجلی کے لوڈ کی وجہ سے وہ اندر مذاکرات میں کہتے ہیں یہ جو گیسٹ ہاؤسز ہیں نا ان کو بجلی بھی ایسی ریٹ 3 روپے جون روپے دیں. اندر یہ بات کرتے ہیں. پھر حکومت کی نہ مطلب امارات ہوئی نا, امارات کن کی ہیں؟ جو ان کے سپورٹر ہیں, جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, پیچھے جو فنڈنگ کرتے ہیں ان کو. تو آج بند گلی میں لے کر گئے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ سمجھنا اس وقت میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو انتشار پھیلانے والا ٹولہ ہے جو ہمار کا حق 9 مئی کی قربانیاں کو سبوٹاج کرنا چاہتا ہے, جو پچھلے برس ریاست پاکستان نے اتنی بڑی انڈیا کے خلاف کامیابی آغاز کیوں ہوا تھا؟ مظفر آباد کی مسجد پر اٹیک کرنے سے ہمار کا حق کا آغاز ہوا تھا نا. ایسے ہی ہے. تو ریاست پاکستان نے ان کو دندان شکن جواب دیا ہے. آپ کس کے بیانیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے. لوگوں کو سمجھ گئے, لوگ کافی زیادہ لوگ سمجھ گئے. لیکن خواجہ ایک اور چیز ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. دیکھیں اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں جو ٹریڈرز ہیں, تاجر ہیں, اس وقت آزاد کشمیر غیر معیاری ناقص مٹیریل فوڈ سٹف کی سب سے بڑی منڈی ہے. یہ ان کو اب لوگوں کو یہ اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے. سر میں آپ کو بتاؤں یہ کیا بات, کیا آپ نے نازک چیز چھیڑ دی ہے رضوان بھائی, خدا کی قسم. 1 نمبر 2 نمبر 10 نمبر اشیاء بکتی ہیں وہاں. اور ان کے محافظ کون ہیں؟ یہ سارے ایکشن کمیٹی کے زوما, سارے جو صدر ہیں وہ ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے ممبران بن گئے. آپ بھی کچھ رحم کریں. یہ تو چلو ایک یہ بھی ظلم ہے, ملاوٹ شدہ جو چیز کسی کو کھلانا اس سے وہ بیمار پڑ جائے تو وہ قتل کے مترادف ہے نا. لیکن آپ کا رویہ, ان کی گفتگو سنیں آپ. ایک صاحب اٹھتے ہیں, نام نہیں میں لیتا, وہ ایسے للکارتے ہیں جیسے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں. ان کے لب و لہجہ دیکھیے, یہ کیا ہے؟ وہ مظفر آباد والے بھائی صاحب, مظفر آباد والے, جو پلنتری والے, جو ڈڈیال والے بھائی صاحب, یار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے پر لگ گئے ہیں, تم منہ سے آگ نکالتے ہو, کیا توپ کا گولا ہے تمہارے منہ میں؟ یار گفتگو کو اپنی زبانوں کو منہ کو توپ کے گولے تو نہ بناؤ. صحیح. آپ کیا اگر مجھے بتائیں, آپ بھی کشمیری ہیں, ہمارا بھی ادھر سے ریجن ہے, اگر آپ کے یہ جو شکلیں دیکھیں ذرا سامنے رکھیں, ایک طرف شکلیں رکھیں کہ خورشید کی جو قائد اعظم کے پرسنل سیکرٹری تھے 12 اٹلا تھے, ٹھیک ہے, سردار ابراہیم 12 اٹلا, پڑھے لکھے لوگ جو حکیمانہ گفتگو تقریر, اگر یہ آپ کے نمائندے ہوں کشمیریوں کے جن کو گفتگو کرنے کا آداب ہی نہیں آتے, تو پھر حساب کیا کرنا ہے؟ تو لوگوں کے لیے میسج یہ ہے, کبھی بھی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, میں آپ کو بتا دوں, چیلنج کرتا ہوں, کسی انتشار کے نتیجے میں کبھی کوئی آپ اچیومنٹ نہیں لے سکتے. آپ نے اگر اچیومنٹس لینی ہے, مدبر کی عادت, دنا کی عادت ہوتی ہے, تو وہ یہ دیکھیں, جب جنجال ہل میں تھا آپ کا جو دارالحکومت تھا تو خیمے میں تھا دفتر, جس میں قدرت اللہ شاہ صاحب بیٹھا کرتے تھے. ادھر ہی وزیر اعظم صاحب ایک خیمے میں دفتر لگایا ہوا ہے. تو آج یہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر, وزیر اعظم ہاؤس, ایوان صدر, کشمیر ہاؤس, عزت رسپیکٹ آپ لوگوں کی, یہ ساری جو آزاد کشمیر کی زیرک کی عادت تھی, زیرک پن سے چیزیں حاصل کر سکتے ہیں, بدگمانی پیدا کر کے. اور دشمن کا ایجنڈا انڈیا دیکھے کیسے چلا رہا ہے ان کو. آپ دشمن کے ایجنڈے پہ پاکستانی فوج کی قربانیوں کو کمزور کر کے کچھ حاصل ہونے والے. اس سے آپ ریاست کے جو لوگ ہیں, عام شریف شہری جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ادھر کاروبار کرنے آتے ہیں, راول پنڈی, اسلام آباد, لاہور میں مقیم ہیں, ان کا چہرہ بھی داغدار کر رہے ہیں, ریاست کا چہرہ بھی مسخ کر رہے ہیں, اور پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان رشتے میں جو مضبوط رشتہ ہے اس میں دراڑ ڈال رہے ہیں. خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ جو ایکشن کمیٹی کا جو معاملہ ہے, 9 جون کی ہڑتال جو کل رات سے ہی شروع ہو چکی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ آزاد کشمیر پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے آپ کو, کس طرف جائے گا یہ سارا معاملہ؟ اونٹ ایک ہی طرف بیٹھے گا رضوان صاحب, اونٹ دائیں طرف بیٹھے گا, بائیں طرف نہیں جائے گا. معاملات سلجھنے ہیں, یا گفتگو سے سلجھا لیں تو یا ڈنڈا کھا کے سمجھا لیں. جو عقل مند ہوتا ہے کہتے ہیں عقل مند نو اشارہ کافی تے کھوتے واسطے ڈنڈا, تو آپ گدھے بن گئے ہیں. آپ کو سب نے, پاکستان کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف جا کے کہہ رہے ہیں بھائی یہ انتخابات ہے, یہ جاتی ہوئی اسمبلی کیسے کرے گی قانون سازی, اور یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ منتخب نمائندے کا ہے نا. تو منتخب نمائندہ ایسے بن گیا ہے. 2021 میں جو لوگ منتخب ہو کر آئے تھے وہی اسمبلی میں انہوں نے قرارداد انڈوس کی ہے نا. اچھا چلو آپ صحیح کہتے ہیں, آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں صحیح جو پارلیمنٹ میں حصہ ہیں جو نہیں ہیں, سب بیٹھی, سب نے کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ, انہوں نے کہا گفتگو سے بات کریں, ہر بندہ 100% جو پارٹیاں ہیں وہ ڈائلاگ کی بات کرتی ہیں. تو یہ جو نواب صاحبان ہیں جن کے گردن میں سریا, تکبر, غرور, لب و لہجہ دیکھیں, گالی نکالتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے. سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا سکتے, انہوں نے سوال پوچھے, ساری دنیا کے لوگ, سپریم کورٹ بار, ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں وہاں جا کر اپنا مقدمہ پیش کیا, اپنی رائے دی. آپ بھی جائیے,
نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں، نہ آل پارٹیز کانفرنس کو مانتے ہیں، نہ یہ اسمبلی کو مانتے ہیں، تو کس کو مانتے ہیں؟ بگڑیاں تگڑیاں ایک ہی علاج ہے، ڈنڈا. اسی میں بات کو ختم کرتے ہیں. سر تو جو ڈنڈا ہے، اللہ کرے نہ چلے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اس ڈنڈے کا انتخاب جو ہے یہ انہوں نے خود کیا ہے. ان کو گفتگو کر کے سمجھا کے، پہلے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سمجھاتی رہی، سمجھ نہیں آئی. وفاقی لیڈرشپ آئی، سابق وزیر اعظم پاکستان آئے، سب نے سمجھایا، نہیں سمجھے. اب پھر ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آج بھی یہی کہتے ہیں، عقل شعور کو بروئے کار لائیے اور مسئلے کو حل کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.